السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھیں کہ آج میں آپ کو اسمارٹ ٹرکس پہ ہم آئے ہوئے ہیں، کیونکہ کلیننگ میرے گھر کی آج کل چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر پائیں گے۔ ایک دو ویڈیوز اور ولاگز میرے کلیننگ پہ ہی آئیں گے، کیونکہ کلیننگ میری بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ یہ جو کل میں نے آپ کو اپنے شارٹس میں دکھایا تھا کہ ہم نے کپڑے دھو کے ڈالے ہوئے تھے، تو دین دیکھیں ان کے ہینگر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مجھے مطلب ہوئی اتنی میرے میں ہمت ہوئی تو میں جیسے مجھے ضرورت ہوگی تو ویسے میں ان کو جو ہے وہ کر لوں گی، استری کر لوں گی۔ ورنہ ادروائز اگر میں نے استری کرنے بھی بھیجے تو ہمیشہ جو ہے وہ ایک سمارٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو جب بھی کسی دھوبی کو دیں تو آپ ہینگر ضرور دیں کہ آپ ہینگر آؤٹ کر کے لاؤ، کیونکہ بعض اوقات طے کیے ہوئے کپڑے بہت عرصہ لمبا پڑے رہتے ہیں، اور ہم بعض اوقات سستی سے یا اب ہماری ایج بھی ایسی ہے، کچھ سستی کچھ ویسے کاہلی آپ ہماری کہہ لیں، وہ پڑے رہتے ہیں تو وہ ڈھیر لگتے رہتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اپنے کسی کو دیں، اور انفو کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شہر میں نا یہ جو میل جو آپ کے ہیں استری کرنے والے، یہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ میں نے ایک انفو کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے پوچھا کہ آپ ایک شلوار قمیض اور دوپٹے کے کیا لیں گے، تو اس نے جو مجھے بتایا 170-80 کے قریب بتا دیا ود دوپٹہ۔ اچھا یہ بھی شورٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوپٹہ، کیونکہ آپ کے کپڑے بعض اوقات قیمتی ہوتے ہیں، وہ آپ کا دوپٹہ پھاڑ بھی دیں، اس میں سوراخ بھی ڈال دیں، کیونکہ انہوں نے کوئلوں والی استری استعمال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کے چکر شکر بھی لگاتے رہیں۔ لیکن اندرون بازار کے اندر بہت ساری ایسی عورتیں جن کو کہ ہم مستحق جو ہے وہ ایسی عورتیں جن کو ہم مستحق کہیں گے، تو وہ جو ہے وہ بہت ہی کم ریٹ میں اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ آپ کو کپڑے استری کر کے اور اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے وہ جو ہماری فیمیلز ہیں وہ گھر میں ہی آپ کو استری کر کے دے رہی ہیں۔ بس آپ کے پاس ایک بندہ ہو جو وہاں ان تک کپڑے پہنچا دے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسے ملازم نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر پہنچائے۔ تو اندرون شہر میں اگر آپ، یعنی کہ میں فرید گیٹ کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو فیمیل بہت ساری مل جائیں گی، تو آپ وہاں ان سے دھلوا کے تو ان کو ہینگر ضرور دے دیں، اور جب آپ کا بندہ کوئی لینے جائے تو وہ ہینگر سمیت لے کے آئے، تاکہ آتے ہی وہ آپ کی کبڈ میں لٹک جائیں۔ تو ٹپ نمبر 1 تو یہ ہو گئی جو میں نے اپنے بیڈ روم سے سٹارٹ کی، اور باقی ایز یوزول دیکھیں کہ میرا بیڈ روم بالکل ایکوریٹ ہے۔ پردے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے کروں گی، اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ لے لیا۔ دین آپ میرے گھر سے اب اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ ہم آ گئے کوریڈور میں۔ اور یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک ٹاپک بھی تھا کہ لائف میں جب تک چینجز نہ لائی جائیں تو وہ لائف نہیں ہوتی۔ پانی ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے تو وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ پانی بھی اسمیل کر جاتا ہے۔ تو زندگی چلتے رہنے کا نام ہے اور چینج کا نام ہے۔ تو اس میں کچھ اور ڈیکوریشن آئیڈیا شامل کروں گی، جس سے میرا دل بھی لگا رہے گا اور میری ایستھیٹک سینس کو بھی تھوڑا سا سیٹسفیکشن ملے گی۔ تو یہ ابھی میں نے اس میں پاٹ پوری ڈال دی، دین ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بازار بھاگے جانا ہے، نو، ہم نے میرے اپنے ہی گھر سے مجھے تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری تو پوری ایک یوٹیوب کی ایک الماری ہے۔ اور باقی ہم یہ بھی بہت گندے ہو گئے میرے آرٹیفیشل پلانٹ جو ہیں، وہ ان کو کس طریقے سے صاف کرتے ہیں یہ میں اپنے ایک ولاگ میں دیکھ چکی ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پچھلے ولاگ میں جا کے دیکھیں کہ میں اپنے آرٹیفیشل پلانٹس کو کیسے صاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک سسٹر نے کہا تھا کہ آپ کے گھر میں جو یہ پلانٹس ہیں، انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ آپ کے گھر میں یہ جو پلانٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا یہ آرٹیفیشل ہیں یا کیا یہ اوریجنل ہے؟ اگر آپ ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیں گی، تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ انفو کے لیے کہ آپ ان پہ تھوڑا سا پانی کا اسپرے کریں، اور اس کے بعد آپ ان کو گلنٹ جو ہے گلنٹ سے تھوڑا سا صاف کر دیں، اور دین آپ کپڑے سے صاف کریں، اور یہ کام آپ خود ہی کریں گے اچھے طریقے سے، اور اس میں آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ آپ کا ہیلپر کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک ہیلپر نخرے کرے گا نا تو اتنی دیر میں نا آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور یہ کنگھی پام تو مجھے بے حد میرے فیوریٹیز میں آتے ہیں، اور ان کو بھی میں آج پانی سے ذرا دھوں گی۔ یہ میرے کوریڈور آئیڈیا میں ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو ٹپ نمبر 3 ہوگی ہماری۔ تو اب یہ جو ہے کوریڈور کے انٹرنس میں، جیسے یہ میرا کوریڈور ہے، فرنٹ سے یہ میرا کوریڈور ہے، دیکھیں یہ میرا فرنٹ سے کوریڈور آ گیا۔ یہ دروازہ ہمارا اکثر بند رہتا ہے، لیکن یہاں کوریڈور آئیڈیا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ اگر آپ تھوڑا سا
وہ بچھا دیتے ہیں، ایک رگ بچھا دیتے ہیں آپ تھوڑا سا، تو وہ رگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. پھر آپ تھوڑا سا ایک کنسول اگر درمیان میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو کوریڈور ہے یہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ میرے گھر کی تو چھتیں بھی بہت خوبصورت ہیں الحمدللہ. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. دین ہم آ گئے اپنے ڈرائنگ روم کی طرف. یہاں پہ میں نے جو بکے بنا کے رکھا تھا وہ میں نے سائڈ پہ کر دیا، اور کسی وقت اس کا میں نائٹ ویو دکھاؤں گی کیونکہ اس میں میں نے بیٹری والی لائٹس بھی لگائی ہوئی ہیں. اور کیونکہ یہ اب گرینش سی تھوڑی سی لک دے رہا تھا اور یہ میرے کمرے میں کچھ اضافی لگ رہی تھی تو یہ میں یہاں پہ لے آئی. اور دین میں آپ کو سے کر کے میں کیونکہ میں نے آف دی اسکرین رہنا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں کر پاتی. تو وہ یہ والے سارے یہ ایک ٹپ انفو کے طور پہ میں دے دوں کہ یہ والی چیز میں نیچے بچھا رہی ہوں، اور یہ والی چیز میں ان کے اوپر بچھاؤں گی، اور دین ان کے اوپر میں یہ والا بیڈ شیٹ جو ہے وہ میں اس کو بچھاؤں گی، تاکہ یہ ہے کہ یہ آپس میں گرپ بھی کر جائیں اور پھر یہ ادھر ادھر چادر جو ہے وہ نا ہلتی بھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی. اور اس کے بعد یہ جو ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے، اور اس کو یہ جو ہے اس کے ساری چیزوں کو میں گلنٹ کے ساتھ اور فٹافٹ اور ان کو میں جلدی سے صاف کر لوں گی تو دین یہ جلدی سے چمک جائے گا. لیکن اگر آپ یہی کسی ہیلپر حضرات کو کہہ دیں تو وہ گھنٹہ گھنٹہ تو وہ مطلب ادھر ادھر پھرنے میں لگا دیتی ہیں، جس سے مجھے وہ بہت ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ پودا بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر اس پہ مٹی ہوگی تو یہ نیچرلی آپ کو آرٹیفیشل پلانٹ لگے گا، لیکن اگر یہ صاف ہوگا تو یہ دین آپ کو یہ اوریجنلی لگے گا. ویسے یہ آرٹیفیشل پلانٹ ہے، اس کو میں آپ کو صاف کر کے بعد میں بھی پھر ایک ولاگ اپنا کمپلیٹلی صاف کر کے بھی دے دوں گی. اور ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی بیڈ شیٹ کو اپنی جو یہ جو ڈسٹ بن ہے اس کو ضرور آپ جو ہے وہ خالی کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا کوریڈور آئیڈیا، کوریڈور آئیڈیا میں یہ دیکھیں کہ میں کیونکہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب یہ دروازہ مطلب کھولا ہے تھوڑا سا، تو یہاں سے اگر آپ باہر نکلیں تو دیکھیں میرا یہ کوریڈور جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. یہاں پہ ابھی میں نے ایک رگ بچھایا تھا لیکن مٹی کیونکہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ جو پودے لگے ہوئے تھے وہ بہت ہی پرانے اور بسیدہ اور کوئی 4 سال پرانے تھے. وہاں پہ کچھ نیا کر دیں گے. یہاں سے میں نے ہٹا دیا کہ مجھے ذرا مشکل ہو رہی تھی تھوڑی سی، پھر بعد میں موسم اچھا آئے گا تو پھر کر لیں گے. اور یہاں سے دیکھیں ہم نکل آئے اپنے فرنٹ یارڈ گارڈن کی طرف، جو کہ آپ اچھی طرح جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے سبسکرائبر ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہ فرنٹ یارڈ پہ آ گئے. اور کل یہاں پہ کتنی مٹی تھی، لیکن آج الحمدللہ صرف بڑی گاڑی کو تھوڑا کا صاف کرنے والا ہے ہمارا، اور باقی ہمارا ایریا دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی راؤنڈ اباؤٹ تو میں نے آپ کو دکھایا ہی ہوا ہے. اور یہاں پہ کارنر میں یہ دیکھیں یہ بہت ہی یہ گرین گراس جو ہے یہ تو مجھے بہت پسند ہے. اور یہ والا جو ہے یہ فیکس جو ہے یہ ذرا ہلکے سے کلر میں ہے، یہ میرے ہسبینڈ کو بڑا پسند ہے تو ہم نے یہ لگایا ہے، کیونکہ بڑے پاٹس میں لگایا ہے تو یہ انشاءاللہ ضرور چلے گا. تو ادھر کو پھر یہ دیکھیں سارے لگے ہوئے ہیں. اور پام فیملی جو ہے یہ ویسے ہی مطلب مجھے بھی بہت پسند ہے، میرے ہسبینڈ کو بھی پسند ہے تو ہم نے یہ لگائی ہوئی ہیں. اور یہ اتنے بڑے پاٹس میں اگر آپ کو دور سے دکھا پا رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے پاٹ میں لگا ہوا ہے کہ میرے نہیں خیال میں کہ یہ کبھی زمین بھی مانگے گا، یا بہت کوئی عرصے کے بعد اگر اس نے زمین کو چاہا کہ میں زمین بتا دیتا ہے. پودے بھی بالکل پیٹس کی طرح ہوتے ہیں، جب وہ زمین کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں وہ کیا جائے. اور یہ میں اپنے گارڈنر کو بول کے اس کے سارے یہ کرواؤں گی، کٹواؤں گی. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں کارنر کو بھی میں نے تھوڑا سا سجایا ہوا ہے. اور گرین گراس از دی بیسٹ آپشن. تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے، پلیز تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں. اگر کہیں لینا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں، ضروری نہیں ہے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کٹھا ہی لے لیں، لیکن اٹ از اے بیسٹ آئیڈیا فار گرینری. لوگوں نے تو انگلینڈ امریکہ میں تو آپ نے وہاں پہ تو مکمل لوگوں نے اپنے گھروں میں جو ہے اس کو مکمل انہوں نے بچھایا ہوا ہے اپنے گھروں میں. تو جب ہم کوریڈور ایریا سے اب یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک نائٹ ویو بھی اپنا دیا ہوا ہے، اور ڈے میں آپ دیکھیں کہ یہ اب یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور فرش کے چمک کی وجہ سے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. میں زیادہ کل اس لیے گھبرائی ہوئی تھی کہ میں جس طریقے سے مجھے عادت ہے نا کہ میرا فرش بالکل نیٹ اینڈ کلین رہے، تو وہ میرا بالکل نہیں ہو پا رہا تھا. تو 2 4 6 دفعہ کی بوریوں کے بعد ہوا. اور اب دیکھیں یہاں سے کوریڈور کو دیکھیں چمکتا ہوا، دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں. تو اب مجھے سیٹسفیکشن ہوئی ہے، اور اب لگ رہا ہے جیسے یہ میرا گھر ہے. نہیں تو کل پرسوں سے تو کل میں نے 3 4 ہیلپرز اکٹھے کیے، لیکن انہوں نے مجھے بہت تھکایا.
اور بہت زیادہ انہوں نے مجھے وہ کیا. یہاں پہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے دیکھے رگ سے بچھائے ہوئے ہیں یہ. اور یہاں پہ جی یہ $250 پہ اس کو میں صحیح کروں گی. ابھی میرا گارڈنر کچھ اچھا نہیں لگا گیا. اس کے اندر میں فوم ڈالوں گی, پھر میں ان بیلوں کو نیچے سے لٹکاؤں گی. اور انفو کے لیے میں بتا دوں کہ یہ 250 میں 240 میں نے ٹوکری خریدی اور 200 میں نے وہ پھول خریدے. تو ان کو میں جب خوبصورت کر کے لگاؤں گی تو آپ کو واقعی پتہ لگے گا. پہلے میں فوم ڈھونڈوں گی اور فوم کے اندر ان کو لگاؤں گی. اور یہاں سے میرا ہٹ ایریا تو یہ میرے گرینڈ سنز اور میرا ایلڈر سن اور میرا چھوٹا سن تو بہت ہی خوش ہوں گے ادھر آ کے. اور قرآن وہاں پہ میری جان نماز بھی دیکھیں پڑھی ہیں, اور یہاں تسبیحات بھی آپ کریں. اور یہاں تو بے شک آپ پورا ڈے گزار دیں. لائٹ ہے یا نہیں ہے, اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, اٹ از دا بیسٹ آپشن فار یو. اور یہ میں نے اور میرے گارڈنر نے سوچا ہے کہ یہ جو جھمکا بیل ہے نا, اس کو ہم نے ادھر گاڑیوں کی طرف نہیں آنے دینا, کیونکہ یہ پھر گاڑیوں کو تنگ کرے گی. تو ہم جو ہے یہ والا اس کو ہم اس روپ کے اوپر لے کے جائیں گے تاکہ گرینری ادھر کو جائے. اور یہاں سے یہ جو ہے بوگان بیل جو ولا بیل جس کو کہتے ہیں, یہ ہم اپنے ہٹ ایریے پہ چڑھائیں گے. تو تھوڑے سے پتے تو ہوں گے لیکن جو صاف کرنے والا ہو وہ کر لیتا ہے. تو دین اب پہلے سے دیکھیں بہت نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. اور جب یہ مکمل اور زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور پودوں کو میں صاف کر لوں گی تو پھر میں آپ کو باقی کا اپنا وزٹ بھی دوں گی. اور میں آپ کو ٹپس میں دے رہی تھی کہ کلینلیس جو ہے وہ سب سے بڑی ٹپ ہے. اور جب تک آپ کا گھر مکمل صاف نہ ہو تب تک پھر آپ کو اچھی وائبس جو ہیں وہ کسی طرح بھی نہیں آتی. مجھے تو نہیں آتی, جن کو ہے کہ وہ مطلب رہ سکتے ہیں مٹی میں یا اس طرح, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے پرابلم ہوتا ہے, مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا جب تک میرا گھر صاف نہ ہو. یہ کوئی میری کوالٹی سمجھ لیں آپ, اس کو میری ویکنس تو نہیں سمجھے میرے خیال میں. جو ہے وہ اس طریقے سے پھر میں کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی. اور اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ تھوڑا سا, ہمارا یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اور اس کو بھی دیکھیں پہلے اگر کپڑے گیلے ہو نا تو میں اپنے اس بیڈ روم میں لا کے ہینگروں سمیت ڈال دیتی ہوں. تو کل میں نے ڈال دیے تھے, آج میں نے اٹھا لیے. اور ایک پلیز اپنے کپڑوں کو جلدی جلدی سے اپنی جگہ سے ہٹا لیں. بعض ہاؤس وومن جو ہے وہ ہاؤس وائفس جو ہیں وہ 3 5 5 6 8 8 دن ان کے کپڑے لٹکتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نہیں اٹھاتی. تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ کوئی اچھی ہیبٹ نہیں ہے. پلیز اپنے کپڑوں کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ جلدی جلدی سے آپ ان کو وائپ آف کر لیں. ان کو جہاں لٹکانا ہے لٹکا لیں. نہیں استری کرنا آپ کی مرضی ہے, استری کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, ہینگروں میں ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن ان کو ان کی ایکوریٹ جگہ پہ رکھ دیں. سو پلیز. اور یہاں پہ دیکھیں کہ میرا یہ کمرے کا بیڈ روم میں بناؤں گی اپنے ہسبینڈ کا, اور یہ ماسٹر بیڈ روم ہی کہلاتا ہے. یہ بچے جب آتے ہیں تو یہ دادا اور دادے جان کے کمرے میں. اور اس کی میں آپ کو چھتیں دکھاؤں تو یہ ہم نے بڑے شوق سے یہ گھر جب بنایا تھا تو اس کی دیکھیں. اور یہ واحد 2-3 چھتیں ہیں, بلکہ پورے گھر کی نہیں خراب ہوئی, صرف دیواریں خراب ہوئی ہیں ہمارے گھر کی کچھ, اور جو ہے باقی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ کا جو کیبن ہے نا, جو باتھ روم ہے وہ کیبن والا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے تو آپ کو نا تھوڑا سا نا ایک سمجھدار قسم کا کوئی آپ کو ہیلپر چاہیے. اگر تو آپ نے کوئی پینڈو شینڈو سے گھسا لیے ہیں نا, ان کے پھر یہ بس کا روگ نہیں ہے, وہ آپ کی آدھا آپ کا ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں. تو اس میں نا میں ٹوٹیاں بھی کافی گندی ہوئی ہیں, دیکھیں نظر آ رہا ہے. یہ اس کو صاف کروں گی, اور اپنے شیشہ بھی کافی گندا ہوا ہے اس کو صاف کروں گی, اور یہ کیبن کو دونوں طرف سے لگاؤں گی, اور نیچے بھی اگر مجھے سویپ کی ضرورت ہوئی تو میں وہ لگاؤں گی اور ٹوٹیوں کو صاف کروں گی. اور میرے خیال میں مجھے اس میں نا تقریباً بہت ہی کم تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن اگر میں کسی ہیلپر کو لگا دوں تو پھر وہ بہت زیادہ وقت لگا لے گا. سو ہم اب اسی اچھی سی جو ہے وہ وائب کے ساتھ کہ اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں, خود اپنی ذات پہ ڈپینڈ کریں, اور جو ہے وہ اپنے گھر کو خود سیٹ کرنے کی کوشش کریں. پلیز میری تو یہی ریکویسٹ ہے, اور یہی میں آپ کو اچھی بیسٹ ٹپس دے سکتی تھی. اور کل میں نے تھوڑی سی ہیلپ لی کیونکہ اس کے بغیر میرا 2nd فلور 3rd فلور اور یہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن کل لوگوں نے مجھے تنگ بھی بہت کیا, یعنی کوئی پانی مانگ رہا تھا, کوئی کچھ
کچھ مجھے 5 منٹ بھی کا نیپ بھی نہیں لینے دے رہے تھے، جبکہ مجھے اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی جتنا مرضی میں کام کروں اور مجھے کوئی 15-20 منٹ کا نیپ لینے دے، یعنی کہ کام کرنے کے بعد آپ ریسٹ ضرور 10-15 منٹ کریں اور اس کے بعد پھر ایک پاور نیپ لے کے پھر کام کریں اور پھر پاور نیپ لے کے پھر کام کریں، تو اٹ از اے بیسٹ آئیڈیا فار یو. سو ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا ہے اور اس کو میں کروں گی انشاءاللہ. تو سو بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل. اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ایک دعا جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں، جو آپ بھی میرے ساتھ شروع کر لیجئے اگر آپ کو جو ہے وہ اوتھینٹک دعا ہے. اور دعا یہ ہے، ربی انی مغلوب فانتصر. پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. تو جتنے بھی، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور جب بھی میں نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور جو ہے میری سنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی سنے. سو ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. سو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے، آپ کو مجھ سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو آپ میرے چینل کو جوائن کر لیں، لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں. سو بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل.